مطلب پرست اور خود غرض شخص کی داستان حیرت سن کر دیکھیے۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ کالج کا بریک ٹائم تھا اور دونوں دوست ہمیشہ کی طرح اپنی فیورٹ جگہ یعنی کالج کے گراؤنڈ میں رکھی بینچ پر بیٹھے تھے۔ یار دیکھنا، ایک دن میں بھی ڈاکٹر وقار صدیقی جیسا بنوں گا، اس کے جیسے ہی بلکہ ان سے بھی بہترین بنوں گا اور پوری دنیا میں مشہور ہو جاؤں گا۔ فراز نے سامنے والی دیوار پر لگے ڈاکٹر وقار صدیقی کے اشتہار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بس بس بیٹا، تم نے پڑھائی کے میدان میں جو تیر مارے ہیں نا، وہی کافی ہیں تمہیں مشہور ہونے کے لیے۔ تمہیں مزید تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فراز کا مذاق اڑاتے ہوئے اصغر بولا، یار پڑھائی اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک ہی کلاس میں 3 بار فیل ہو کر میں نے جو ریکارڈ قائم کیا ہے وہ تیرے جیسوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھ، میری پڑھائی کی بدولت میرے والد کی طرف سے مجھے نشان حیدر کی طرح نشان قلم ملا ہے۔ فراز اپنی آنکھ کے اوپر بنے قلم نما نشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فخر سے بولا۔ فراز پڑھائی میں بہت ہی زیادہ کمزور تھا۔ ایک ہی کلاس میں لگاتار 3 بار فیل ہو چکا تھا۔ تیسری بار جب اس نے اپنے والد یوسف احمد کو اپنے فیل ہونے کی خبر سنائی تو اس کے والد نے غصے میں آ کر اپنے ہاتھ میں پکڑی کار کی چابی پھینک کر فراز کو دے ماری، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کے اوپر ایک قلم نما نشان بن گیا۔ اس کی وجہ سے سب دوست اسے نشان قلم کے نام سے بلا کر چڑھاتے تھے۔ دیکھ، تو میرا بھائیوں جیسا دوست ہے، تجھے صحیح مشورہ یہی دوں گا کہ باقی چیزوں میں کچھ نہیں رکھا۔ تم خوش نصیب ہو کہ گھر والے تم کو پڑھا رہے ہیں، ورنہ کچھ لوگ تو لیکچرار صاحب اگر آپ کے لیکچر ختم ہو گئے ہوں تو میں کچھ بولوں؟ فراز نے اصغر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اچھا بولو، اصغر نے کہا۔ دیکھ یار، ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوشش نہیں کرتا، میں لاکھ کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہو پاتا، تو میں اب کیا کروں؟ اور میری قسمت تو دیکھ، جو سوال میں یاد کرتا ہوں وہ تو پیپرز میں آنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ فراز نے معصوم انداز میں اپنی آپ بیتی سنائی، لیکن یہ ڈاکٹر وقار صدیقی صاحب کو تو دیکھ، ان کا تیار کردہ شہد روزانہ لاکھوں کروڑوں میں فروخت ہوتا ہے۔ بیرون ممالک نے بھی ان سے اس خاص شہد کی ڈیمانڈ کی ہے۔ ہر کمپنی نے سر توڑ کوشش کی، لیکن ڈاکٹر وقار والا نسخہ بنانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سب چھوڑ، لیکن ڈاکٹر وقار کی سخاوت کے قصے مشہور ہیں۔ تمہیں پتہ ہے انہوں نے نوجوان نسل کو اپنے جیسا شہد بنا کر سکھانے کے لیے اپنے بنگلے میں باقاعدہ ایک کلاس روم بنایا ہوا ہے، جہاں پر وہ بے روزگار نوجوانوں کو شہد تیار کرنے کی تربیت دیتے ہیں، اور وہ بھی بالکل مفت۔ واہ جی، کیا بات ہے! پہلے تو میرے خیال میں شہد بنانے کا کام شہد کی مکھیاں کیا کرتی تھی، اب یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے کیا؟ اصغر نے فراز کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ابے تیرے جیسوں کا کیا پتا، شہد بنانے کا کام تو آج بھی شہد کی مکھیاں ہی کرتی ہیں۔ خدا جانے ڈاکٹر وقار اس میں کون سا جادو کرتے ہیں کہ اس میں بے حد انوکھا ذائقہ آ جاتا ہے۔ بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں بھی ان سے وہی شہد بنانے کا فارمولہ سیکھ کر لاکھوں روپے کماؤں گا۔ فراز پرجوش انداز میں بولا۔ دیکھ یار، ایک بار پھر سوچ لے، اصغر نے اسے سمجھایا۔ بس اب میں کسی کی نہیں سنوں گا۔ فراز اپنا آخری فیصلہ سناتے ہوئے چلا گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ فراز ابھی تک جاگ رہا تھا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے ایک بات ذہن نشین کر رکھی تھی، پڑھائی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر میں اپنے والدین کو خوش رکھنے کی خاطر زبردستی کالج جاتا رہا تو بھی اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بس اب میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہتا ہے۔ صبح سب کے اٹھنے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤں گا اور صبح 6 بجے کراچی جانے والی ٹرین میں چڑھ جاؤں گا۔ صبح کے 8:30 بج چکے تھے، لیکن فراز ابھی تک نہیں اٹھا تھا۔ اس نالائق کو کیا ہوا ہے جو ابھی تک سو رہا ہے؟ کالج نہیں جانا کیا اس کو؟ یوسف احمد نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، شاید بیچارے کی طبیعت خراب ہوگی، ویسے تو جلدی اٹھ جاتا ہے، ان کی اہلیہ نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ بس بس، تم تو اپنے بیٹے کی طرفداری کے موقع کی تلاش میں رہتی ہو، یوسف احمد نے غصے سے کہا اور فراز کے کمرے کی جانب جانے لگے۔ زینب بھی خوفزدہ ہو کر ان کے پیچھے چل دی۔ جیسے ہی یوسف احمد کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو ان کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ فراز غائب تھا اور اس کے بیڈ پر ایک کاغذ پڑا تھا۔ یوسف احمد نے جلدی سے وہ اٹھا کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا، پیارے ابا جان، جب تک آپ کو یہ خط ملے گا تب تک میں بہت دور نکل چکا ہوں گا۔
میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے ایک کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں، لیکن آپ چاہے مجھے نالائق کہیے، بد کردار کہیے یا کچھ اور، لیکن مجھے معاف کر دینا۔ میں آپ کے خوابوں کی تعبیر دینے کے قابل نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے ایک وعدہ ضرور کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ میں ایک دن کامیاب ہو کر واپس آؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ میری منزل کہاں ہے، اب میں واپس تب ہی آؤں گا جب کامیابی میرے قدم چومے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اور امی کو میرا پیار دینا۔ آپ کا پیارا بیٹا فراز یوسف۔ یہ سب پڑھ کر یوسف احمد کی آنکھوں میں غصے سے خون اتر آیا اور وہ غصے سے دہاڑے۔ پلیٹ فارم پر ٹرین دھیمی رفتار سے آ کر رکی۔ مسافر آہستہ آہستہ اترنے لگے۔ ان میں فراز بھی اپنا بھاری بیگ کندھے سے لٹکائے نیچے اترا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے بہت سے رکشے نظر آئے۔ وہ ایک رکشے والے کے پاس گیا اور اسے ایک ایڈریس بتایا۔ بیٹھ جاؤ بھائی، 100 روپے لوں گا، رکشے والے نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو فراز بیٹھ گیا۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ رکشے کو عجیب و غریب گلیوں میں دوڑاتا رہا۔ آخر کار اس نے ایک بہت ہی خوبصورت عمارت کے سامنے بریک لگائی۔ کیا یہ ڈاکٹر وقار صدیقی کا گھر ہے؟ فراز نے رکشے سے اترتے ہوئے ڈرائیور سے سوال کیا۔ اور نہیں تو کیا ایسے بنگلے مجھ جیسے غریب کے ہوں گے؟ ڈرائیور نے کالے دانتوں کا اشتہار دکھاتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بول کر فراز نے اسے 100 کا نوٹ پکڑایا تو وہ رکشے سے دھواں نکالتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فراز عمارت کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ عمارت بہت ہی خوبصورت دکھ رہی تھی، لیکن عجیب بات تھی کہ گیٹ پر گارڈز وغیرہ نہیں تھے۔ فراز نے سائڈ میں لگے ڈور بیل کا بٹن دبایا۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے آہستہ سے گیٹ کھولا۔ سامنے ایک 1.5 عمر شخص کھڑا تھا۔ اس نے 3 پیس سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے سر پر پہنا ہوا بلیک ہیڈ اس کی شخصیت میں 4 چاند لگا رہا تھا۔ آؤ بیٹا، باہر کیوں کھڑے ہو؟ اس شخص نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی میں فراز ہوں، شہد بنانے کا فارمولہ سیکھنے آئے ہو نا؟ 1.5 عمر شخص نے فراز کی بات کاٹ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ جی لیکن آپ کو کیسے معلوم؟ فراز نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹا تمہاری طرح ہزاروں لوگوں نے مجھ سے یہ کام سیکھا ہے، یہاں جو بھی آتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں۔ وہ 1.5 عمر شخص جو کہ ڈاکٹر وقار تھا، اس نے مسکرا کر بولا۔ تو اس کا مطلب میں ہی ڈاکٹر وقار صدیقی ہوں۔ اس بار بھی ڈاکٹر وقار نے فراز کی بات کاٹ کر کہا۔ او سوری سر، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ فراز نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ سر نہیں انکل بولو، ڈاکٹر وقار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے سر اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہوں؟ فراز نے کہا۔ ہاں بیٹا کیوں نہیں، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ انکل آپ کے پاس اتنا بہترین فارمولہ ہے شہد بنانے کا، آپ چاہیں تو صرف خود آپ اکیلے ایسا شہد بنا کر لاکھوں روپے کما سکتے ہیں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ دوسروں کو یہ کام کیوں سکھا رہے ہیں۔ بہت ہی عمدہ سوال، ڈاکٹر نے فراز کی پیٹھ تھپ تھپا کر کہا۔ دیکھو بیٹا، یہ دنیاوی رنگینیاں صرف انسان کی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ انسان کی حقیقی زندگی یہ نہیں بلکہ آخرت والی زندگی ہے۔ اس دنیا میں 80% ایسے لالچی انسان بستے ہیں جو صرف اپنے فائدے کے لیے جیتے ہیں۔ میری نظر میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ہنر سے نوازا ہے، تو اب اگر میں اس ہنر کو آگے نہ پہنچاؤں تو یہ بے امانی ہوگی، اور ویسے بھی علم دینے کی چیز ہے، چھپا کر رکھنے کی نہیں۔ واہ انکل، میں آپ کا فین تو تھا ہی، لیکن اب آپ کی شخصیت کا قائل ہو چکا ہوں۔ سچ کہوں تو میں بھی ادھر لالچ کے سکنجے میں گرفتار ہو کر آپ کے پاس آیا تھا، لیکن اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میرا ہر کام انسان کی فلاح کے لیے ہوگا۔ فراز نے پرجوش انداز میں کہا۔ ہاں یہ ہوئی نا مردوں والی بات، ڈاکٹر وقار نے فراز کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ چلو سب سے پہلے میں تمہیں اپنا باغیچہ دکھاتا ہوں۔ یہ بول کر ڈاکٹر وقار فراز کو گھر کی راہداری سے لیتا ہوا ایک جانب لے گیا۔ فراز نے دیکھا کہ گھر تو بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ رنگ برنگے پھول، کئی قسموں کے پودے، سوئمنگ پول اور ان میں تیرتی ہوئی بطخیں، خوبصورت ماحول کی نشاندہی تھی۔ یہ ہے میری زندگی بھر کی محنت۔ باغیچے میں پہنچنے پر ڈاکٹر وقار نے وہاں موجود لال رنگ کے پھولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فراز نے اپنی زندگی میں اس قسم کے پھول کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ان میں قسمیں تو کئی تھی، لیکن رنگ تمام پھولوں کا لال ہی تھا۔ ان پھولوں کا وجود ہی کچھ علیحدہ قسم کا تھا۔ دن رات کی کڑی محنت کے بعد کہیں جا کر میں ان پھولوں کو اگانے میں کامیاب ہوا۔
اندر چل کر اچھی لیبارٹری میں تمہیں دکھاؤں گا میری 20 سال کی ریسرچ سے تیار کرتا کیمیکل سے بنائی جانے والی میڈیسن۔ وہ ان پھولوں کو دیے جانے والے پانی میں چند قطرے شامل کرتا ہوں جس سے پھولوں میں تبدیلی تو آتی ہی ہے، ساتھ میں پھولوں کی خوشبو اور مٹھاس میں 75% اضافہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر وقار نے وضاحت سے بات سنائی۔ کیا تم میرے جان باز سپاہیوں سے ملنا پسند کرو گے؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ فراز نے نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ آ جاؤ میرے جان باز سپاہیوں، ڈاکٹر وقار نے تالی بجا کر بلند آواز میں کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک کہیں سے ہزاروں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں اڑ کر آنے لگی اور وہ آ کر ڈاکٹر وقار کے پیچھے دائرے کی شکل میں کھڑی ہو گئی، جیسے وہ ڈاکٹر وقار کے 2 پنکھ ہوں۔ یہ کس طرح کی مکھیاں ہیں؟ فراز نے حیرت سے پوچھا۔ گھبراؤ نہیں، یہ میری وفادار شہد کی مکھیاں ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں کریں گی، ڈاکٹر وقار نے مسکرا کر کہا۔ یہ عام شہد کی مکھیوں سے بالکل ہی مختلف ہیں، ان کو میں نے ایک ایک کر کے پکڑا ہے، اپنی ذاتی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے میں نے ان کے اعصابی نظام کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، اب یہ ویسا ہی کرتی ہیں جو بھی حکم میں ان کو دیتا ہوں۔ تو کیا یہی مکھیاں آپ کو ان پھولوں سے شہد نکال کر دیتی ہیں؟ فراز جو کہ ابھی تک حیرت کے سمندر میں ڈوبا ڈاکٹر وقار کی حیرت سے بھرپور باتیں سن رہا تھا، اس نے اس سے پوچھا۔ فراز ایک بات تو جان چکا تھا کہ ڈاکٹر وقار بہت بہترین ڈاکٹر ہے۔ درست فرمایا آپ نے، ڈاکٹر وقار نے لمبا سانس لے کر کہا، کیونکہ ان پھولوں کی مٹھاس عام شہد کی مکھیوں کی برداشت سے باہر ہے، کیونکہ عام مکھی 53% مٹھاس کو آسانی سے ایکسپٹ کر لیتی ہے، لیکن یہ 75% مٹھاس صرف میرے جان باز سپاہی کے اختیار میں ہے۔ میں نے ان کے منہ میں کچھ ایسا فٹ کیا ہے جن سے یہ کام بآسانی کر لیتی ہیں۔ خیر، باتوں ہی باتوں میں تم سے چائے پانی کا پوچھنا ہی بھول گیا، یہ کہہ کر ڈاکٹر وقار فراز کو لے کر کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر سامنے 2 کمرے تھے اور سائیڈ میں بڑے دروازے والا کمرہ تھا۔ انکل، یہ بڑا کمرہ آپ کا ہے؟ فراز نے پوچھا۔ ارے نہیں بیٹا، یہ کمرہ تم جیسے خاص مہمانوں کے لیے ہے، جہاں پر تمہارے جیسے ہزاروں نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آج تو تم سامنے والے کمرے میں سو گے، لیکن کل سے تمہاری کلاس شروع ہوگی تو تم بھی ان کے ساتھ بڑے کمرے میں سو گے، ڈاکٹر وقار نے فراز کو تفصیل سے سمجھایا۔ اس کے بعد دونوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ڈاکٹر نے فراز کو سامنے والے کمرے میں جانے کا اشارہ کرتے ہوئے گڈ نائٹ کہا۔ فراز بھی گڈ نائٹ بول کر چلا گیا۔ کمرے میں 0 کے بلب کی دھیمی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ سادہ فرنیچر اور کچھ ضرورت کی چیزیں کمرے میں موجود تھی۔ فراز سفر کا تھکا ہوا تھا، دڑم سے بیڈ پر گرا اور نیند کی وادیوں میں کھوتا چلا گیا۔ اس کی آنکھ صبح جلدی کھل گئی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں کی مدد سے بیڈ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر وقار اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب کتا ساتھ تھا۔ اس کتے کی آنکھیں ایسی تھی جیسے ان میں 2 لال رنگ کی بتیاں لگائی گئی ہوں اور اس کی دم میں کوئی پرزہ لگا ہوا تھا۔ آخرکار موت تم کو میرے پاس کھینچ ہی لائی، ڈاکٹر وقار نے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو میں تم کو میری اور میرے ایک دوست کی چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں، وقار نے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اور میرا دوست راشد اسکول میں پڑھتے تھے۔ میں راشد کو اپنا سب سے بہترین دوست مانتا تھا، میں اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، لیکن اس کی نظر ہمیشہ سے ہی میری دولت پر تھی۔ مجھے یہ لا کر دو، وہ لا کر دو، لیکن میرے لیے اپنے گھر سے فلاں چیز بنوا کر لانا۔ اس کی اتنی فرمائشیں میں پوری کرتا تھا اور اس سے خوش تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، یار وقار، میرے ابا کی طبیعت بہت ہی خراب ہے، ڈاکٹر نے ان کے آپریشن کے لیے 30,000 مانگے ہیں، اب میں کیا کروں؟ میں نے اسے تسلی دی اور اگلے دن اپنے والد کی تجوری سے 30,000 چوری کر کے جا کر اسے دیے۔ پیسے چوری ہونے پر میرے والد نے پولیس کو بلایا۔ پولیس نے مجھ سے پوچھ گچھ کی، میں بچہ تھا، ڈر کے مارے سب سچ بتا دیا۔ پولیس نے راشد کے گھر پر چھاپا مارا، وہاں سے پتا چلا کہ راشد کا باپ بچپن ہی میں چل بسا تھا اور اس نے مجھ سے لیے 30,000 روپے کا جوا کھیلا تھا۔ پولیس نے اسے اریسٹ کر لیا اور میرے والد نے میری اس دن اتنی دلائی کی کہ آج بھی یاد کر کے میری روح کانپ جاتی ہے۔ اس دن میں نے اپنا ایک مقصد بنایا، لالچی انسانوں کا دنیا سے خاتمہ۔ میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنا
یہاں آ کر میں نے ایک الگ سے جگہ بنوائی، یہاں پر تمہارے جیسے لالچی انسانوں کا خاتمہ کر کے مجھے دلی سکون ملتا ہے۔ یہ کتا دیکھ رہے ہو نا؟ ڈاکٹر وقار نے کتے کی طرف اشارہ کر کے کہا اور جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ نکالا۔ اس کتے کو بھی میں نے اپنے تجربات کی بنا پر تیار کیا ہے۔ اس ریموٹ کا بٹن دباتے ہی یہ کتا تم کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دے گا، اس کے بعد تمہارے برابر میں رکھی سائڈ ٹیبل پر موجود آپریشن کے سامان سے میں تمہارے اندرونی اعضاء نکال کر بیرون ممالک میں فروخت کروں گا۔ فراز اپنے آنے والے وقت کی باتیں سن کر پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر وقار نے اپنی خونی بات آگے بڑھائی۔ اعضاء نکالنے کے بعد میں تمہارے خون کی ایک ایک بوند جسم سے نچوڑ کر نکالوں گا اور باہر میرے اگائے گئے پھولوں میں ڈالوں گا۔ وہ پھول پانی نہیں بلکہ لالچی انسانوں کا خون بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ میرا شہد بنانے کا تجربہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب پھول خون چوس لیتے ہیں تب میری فرما بردار شہد کی مکھیاں میرا اشارہ ملنے پر ان سے رس چوس کر شہد بناتی ہیں۔ اسی شہد کو میں لاکھوں کروڑوں میں فروخت کرتا ہوں۔ واہ انکل واہ، فراز نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ ایک طرف تو آپ لالچی انسانوں کو ختم کر کے بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف خود لالچ میں آ کر پیسہ کما رہے ہیں۔ لعنت ہے تم جیسی سوچ والے پر، بے غیرت انسان، ڈاکٹر وقار نے غصے میں چیخ کر کہا اور دوڑ کر ایک زوردار چانٹا فراز کے منہ پر رسید کیا، جس سے فراز کے نچلے ہونٹ سے خون بہہ نکلا۔ کوئی میرے سامنے بدتمیزی سے بات کرے یہ مجھے پسند نہیں، ڈاکٹر وقار نے زہر اگلتی نظروں سے دیکھ کر کہا اور کتے کو اپنے ساتھ لے کر باہر چلا گیا۔ جاتے ہوئے بول گیا، 5 منٹ اور جی لو۔ فراز کے دونوں پیر بیڈ کے آخری سروں سے اور ہاتھ دونوں اوپر والے کونوں سے علیحدہ بندھے ہوئے تھے۔ فراز نے سوچا اب میری زندگی کے صرف 5 منٹ باقی ہیں، مرنا تو ویسے ہی ہے، اگر میں ان 5 منٹ میں خود کو رسیوں سے چھڑا لوں تو شاید بچ سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ ایک ہاتھ کو زور زور سے کھینچنے لگا۔ اس نے سوچا ہاتھ چلا جائے کوئی فکر نہیں، جان تو بچ جائے گی۔ بہت زور سے کھینچنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ زخمی ہو چکا تھا۔ آخر کار بہت سی جدوجہد کے بعد اس کی محنت رنگ لائی، رسی ٹوٹ گئی اور اس کا ایک ہاتھ آزاد ہو گیا۔ فراز نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر موجود آپریشن کے سامان میں موجود چھری پر پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ اٹھائی اور اپنے ہاتھ پاؤں آزاد کیے۔ اس کے بعد اس نے کچھ سوچا اور چھری لے کر کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر وقار اپنے کتے کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ پر فراز کو نہ دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین خشک ہو گئی۔ اچانک اسے اپنی پیٹھ میں کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ فراز تھا جس نے چھری کے کئی وار ڈاکٹر وقار کی پیٹھ پر کر کے اسے زخمی کر دیا تھا۔ ڈاکٹر وقار اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ اتنے میں فراز نے اسے لات مار کر بیڈ پر گرایا اور جلدی سے اسے رسیوں سے باندھ دیا۔ اسے کہتے ہیں دوسروں کے لیے کھودے گئے کھڈے میں خود گرنا، فراز نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب انکل آپ کا نام ہمیشہ کے لیے ختم، اب یہ شہد کا کاروبار میں سنبھال لوں گا، آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ جا کر جنت میں آرام کرنا۔ فراز کی باتیں ڈاکٹر وقار آنکھیں پھاڑ کر سن رہا تھا۔ فراز نے ڈاکٹر وقار کی جیب سے ریموٹ نکالا۔ دیکھو تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، ڈاکٹر وقار نے چیخ کر کہا۔ مجھے اپنی غلطی پر کوئی دکھ نہیں ہوگا، فراز نے کہا اور ریموٹ کا بٹن دبایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کتے نے جمپ لگایا اور ڈاکٹر وقار کو نوچنے لگا۔ ڈاکٹر کی فلک شگاف چیخیں کمرے میں گونج رہی تھی اور فراز مسکرا رہا تھا۔ ناظرین ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی، جس کمرے کے بارے میں ڈاکٹر وقار نے کہا کہ نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کمرے میں اصل میں انہی نوجوانوں کی ہڈیاں موجود تھی۔ ایک نوجوان لڑکا کسی خوبصورت بنگلے کے سامنے آ کر رکشے سے اترا۔ اس نے رکشے والے کو کرایہ دیا اور جا کر گیٹ کے ڈور بیل بجائی۔ اچانک آہستہ سے گیٹ کھلا، سامنے ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے 3 پیس سوٹ زیب تن کر رکھا تھا، اس کے سر پر بلیک ہیڈ اس کی شخصیت میں 4 چاند لگا رہا تھا۔ آؤ بھائی جان، باہر کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ، میں ہی ڈاکٹر وقار صدیقی ہوں، کھڑے لڑکے نے اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ باہر کھڑا لڑکا مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ فراز کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ اس کے بعد چڑچڑاہٹ کی آواز سے گیٹ بند ہو گیا۔ جو عمل ڈاکٹر وقار صدیقی کر رہا تھا اب اسے فراز نے سنبھال لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔